زمانہ یا امام زمانہ یا امام زمانہ آئیے یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام تر مومنین اور مومنات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اور میرے حامی و ناصر ہوں۔ سامعین، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں وہ گناہ اتنی آسانی سے اور کئی بار کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم اسے گناہ بڑا سمجھتے ہی نہیں، جبکہ وہ گناہ کبیرہ یعنی کہ بڑا گناہ ہے۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے غیبت، جس کے لیے پروردگار سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ غیبت کرنا مطلب ایسے ہے کہ جیسے کسی مسلمان مومن نے اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھایا، مطلب ایک مردار سے، ایک نجس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس گناہ کو، اور ہم وہ اتنی دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں۔ اور آج اس گناہ کے بارے میں جو مجھے بتانا ہے فرمانے بقول زبان محمد مصطفیٰ رسالت امام نے جناب ابو ذر غفاری سے، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں اس بات کو، اس فرمان کو، اس روایت کو کوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ جو ہم لوگ، میرے بہن بھائی، خصوصاً میرے چھوٹے بہن بھائی، یہ گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس گناہ سے اجتناب کر لیں، کیونکہ یہ وہ واحد گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ جناب ابو ذر غفاری سے رسالت امام نے کہا کہ ابو ذر غفاری غیبت سے اجتناب کیجیے، تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں رسالت امام، ایسا کیا بات ہے غیبت میں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، زنا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن رسالت امام نے کہا غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے۔ تو جناب ابو ذر غفاری نے سوال کیا کہ زنا وہ گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کر رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غیبت بدتر ہے۔ تو رسالت امام نے کہا کہ بے شک زنا وہ گناہ ہے کہ جسے مالک معاف نہیں کرے گا، لیکن اس زناکار کو پروردگار معاف کر دے گا کہ جو مالک کے پاس جا کے پروردگار سے رجوع قلب سے معافی مانگتا ہے اور دوبارہ اس گناہ کے کرنے کی طرف یا اس گناہ کی طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں، تو پروردگار معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کو مالک معاف نہیں کریں گے، پروردگار معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو ذر غفاری کہ جس انسان کی غیبت کی جا رہی ہے، جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا، پروردگار آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جب آپ غیبت کرتے ہیں، اور اگر قرآن سے آپ دیکھیں سورہ حجرات کے مطابق کہ مردار کھا رہے ہیں آپ، تو آپ کی تو نمازیں قبول نہیں، آپ کے روزے قبول نہیں، آپ کی زکوٰۃ دینا قبول نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میں اپنے تمام تر سننے والے، دیکھنے والے مومنین اور مومنات، مسلمان اور جتنی بھی میری مسلمان بہنیں، آپ سے یہی ایک درخواست کروں گی، کم سے کم کوشش کریں، آپ پہل کریں، کوشش کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ یہ گناہ سے اجتناب کر لیجئے، اس گناہ کے مرتکب مت ہوئیے۔ ہاں، اور غیبت ہے کیا؟ ہم لوگ غیبت کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کی بات کر رہے ہیں۔ رسالت امام نے کہا کہ ابو ذر غفاری غیبت وہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کسی انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور آپ میں اتنی طاقت اور اخلاقی ضرورت نہیں کہ وہ بات آپ اس شخص کے سامنے کر سکیں، اور جو بات آپ اس شخص کے منہ پہ نہیں کر سکتے وہ کسی کے سامنے آپ جا کے کرتے ہیں، تو وہ غیبت میں شمار ہوتی ہے۔ اور جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر وہ بات جو اگر کسی انسان میں وہ گناہ یا اس چیز میں، وہ شخص میں وہ بات پائی جا رہی ہو اور ہم اس کو ڈسکس کریں، تو رسالت امام نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی تو تم بہتان باندھ رہی ہو، بہتان بھی گناہ ہے اور غیبت بھی گناہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم یہ گناہ نہ کر سکیں۔ ہاں، اسلام نے، شریعت محمدی نے کچھ مقامات پر آپ کو غیبت کرنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن وہ مقام کون سے؟ پہلا مقام کہ جب آپ کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہو اور کوئی ظالم ہے، تو آپ قاضی الشریعت، یعنی کہ جیسے آج کے زمانے میں جج کے سامنے جا کے آپ کسی مظلوم کی حمایت میں ظالم کے کردار کے بارے میں بتائیں گے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ یا کوئی شخص آپ سے رائے یا مشورہ مانگتا ہے بیٹے یا بیٹی کے حق کے لیے یا لین دین کے لیے، تجارت کے لیے، کہ میں فلاں سے یہ کام کر لوں، تو اس کے بارے میں اگر وہ بہتر انسان نہیں ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کی تمام تر عیب آپ بتا سکتے ہیں، وہ غیبت میں شمار نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر ادروائز اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے، تو وہ غیبت میں شمار ہوگی، اور غیبت گناہان کبیرہ یعنی کہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تو میں التجا کروں گی اپنے تمام تر سننے والوں مومنین سے کہ کم سے کم یہ گناہ کیجئے تاکہ پروردگار ہم پہ راضی ہو جائے۔ اور آخری دعا ہمیشہ کی طرح کہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اور میرے مددگار ہوں، مولا ہمیں راہ حق دکھائیں اور ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔